السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تھا کہ حنفی لڑکی کو شادی کر سکتا ہوں؟ جی بسم شیخ۔ اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ کیا حنفی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کس لڑکی سے شادی کرنا افضل ہے، اور دوسری بات یہ کہ کس لڑکی سے شادی کریں گے تو ہمارا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ تو پہلے سوال کا یا پہلے شق کا جواب یہ ہے کہ کس لڑکی سے، کس طرح کی عورت سے شادی کرنا افضل ہے۔ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ عام طور سے کسی عورت سے شادی کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، خاندان اور قبیلے کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزوں کا ذکر کیا کہ عام طور سے لوگ انہی چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کرو، کیونکہ دیندار عورت سے شادی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باقی کے تین معایر کا ذکر کیا ان کی نفی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ بتایا کہ اگر دیندار عورت سے شادی کرتے ہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، آپ کے بچے پر اس کا اثر پڑے گا، پورے خاندان پر اس کا اثر پڑے گا، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، وجوبی طور سے نہیں بلکہ استحبابی طور سے، کہ آپ دیندار عورت سے نکاح کریں، دیندار عورت سے شادی کریں۔ اور دیندار عورت کون ہے؟ دیندار عورت وہ ہے جو اسلام کے احکامات کی پابند ہو، کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہو، شوہر کے حقوق کو سمجھتی ہو، اور تمام دین کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اب ایسی عورت سے جو دیندار ہے اس سے شادی کرنا یہ افضل ہے، ہم اس کو فوقیت دیں گے دیگر تمام عورتوں پر۔ اور دینداری کے بعد جو دوسرے دنیاوی معایر ہیں جو ہمارے سماج میں بہتر سمجھے جاتے ہیں، ہم جو ہے ان کی جانب بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر دینداری کو فوقیت دیں گے۔ اب آپ کے سوال کا جو دوسرا شق ہے وہ یہ کہ کیا کسی حنفی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے شادی اگر آپ نے کیا، آپ کی شادی صحیح ہے، آپ کا نکاح صحیح ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک افضلیت کی بات ہے، افضلیت دینداری کو ہے، اور میں نے بتایا کہ دینداری، سب سے بڑی دینداری یہ ہے کہ وہ عورت کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والی ہو۔ اگر کوئی حنفی لڑکی ایسی ہے جس کے اندر تقلید ہے، جس کے اندر تعصب ہے، اور جو کتاب و سنت کو کے سامنے ائمہ کے اقوال کو، ائمہ کے مذاہب کو فوقیت دیتی ہے، ظاہر ہے عام طور سے تو حنفی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ایسی لڑکی ہے تو ایسی لڑکی سے شادی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیے تو آپ کی شادی نہیں ہوگی یا نکاح میں کوئی پرابلم ہے، آپ کا نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو، اس تعصب اور تقلید والے مذہب کو نہیں چھوڑنے والی ہے، تو پھر آپ اس سے شادی نہ کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ کتاب و سنت کی جانب لوٹ آئے گی، تعصب کو اور تقلید کو چھوڑ دے گی، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے گی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ باقی بہرحال شادی کرنا اس سے صحیح ہے، آپ نکاح کریں گے، آپ کا نکاح ہو جائے گا، لیکن آپ کو بچنا چاہیے ایسی لڑکی سے جس کے اندر تعصب، مذہبی تعصب پایا جاتا ہو۔